روز کی طرح ہم آج اس بارے میں سے سب سے پہلے لیں گے دعا کی طاقت، پاور آف دعا، کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ اور آج کا جو ہمارا دعا کی طاقت کا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ماں کی دعا جنت کی ہوا، یا پھر ماں کی بد دعا جہنم کا دھواں۔ اس میں آج ہم ایک صحیح واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو مجھے ملتا ہے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور اس کا ٹاپک اگر آپ کو کہیں بھی ڈھونڈنا پڑا تو آپ جس ٹاپک کے انڈر اس کو دیکھیں گی وہ کیا ہے؟ نومولود بچے کی گواہی، اور بچہ بول اٹھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا لم یتکلم فی المہد الا ثلاثۃ، پوری تاریخ انسانی میں صرف 3 بچوں نے گہوارے میں بات کی۔ ایک تو ہم سبھی جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرا وہ قصہ جو ابھی میں آپ کو سناؤں گی، جریج نام کے ایک شخص کے لیے گواہی دینے والا بچہ، تیسرا جو بھی ہے اس کو بھی بھول جائیے۔ جریج بنی اسرائیل کے ایک عابد، زاہد اور راتوں کو قیام کرنے والے عالم تھے۔ عبادت کے لیے آبادی سے دور ایک جھونپڑی نما گھر بنا کر اس میں رہتے تھے۔ ایک دن عبادت میں مشغول تھے، ان کی والدہ ایک لمبی مسافت طے کر کے ان سے ملنے آئیں اور آواز دی، یا جریج یا جریج، اے جریج اے جریج۔ اب یہ اندر عبادت میں مصروف تھے، دل میں کہنے لگے کہ میری ماں پکار رہی ہے اور میں اس وقت نماز میں مشغول ہوں، ماں کی پکار کا جواب دوں یا پھر نماز میں مشغول رہوں؟ اور اسی سوچ و بچار میں تھے کہ ماں کی بات کا جواب نہ دیا اور ماں واپس چلی گئی۔ اتفاق دیکھیے کہ دوسرے دن بلکہ تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ ان کی ماں اس وقت آئی جب یہ عبادت میں تھے اور اسی کشمکش میں تھے کہ نماز چھوڑوں کیا کروں، اور نہیں بول سکے۔ ماں کو تو نہیں پتا تھا نا کہ بچہ اندر کیا کر رہا ہے۔ بس تیسرے دن ماں کا دل دکھا تو اس کے منہ سے ایک بد دعا نکل گئی، اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومیسات۔ بلکہ میں ایک لفظ بول دوں نا تو آپ لکھ ہی لیں، اللہم لا تمتہ، یعنی بیٹے کو کہتی ہیں تجھے اس وقت تک موت نہ آئے، حتی ینظر الی وجوہ المومیسات، جب تک کہ یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اسی لیے ہمارے محدثین کرام اور علماء کرام کہا کرتے تھے، بڑی خطرناک بات کہنے لگی ہوں میں، اسی لیے میں رک گئی ہوں کہ آپ ذرا سی توجہ فرما لیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو ماں نے اس وقت یہ کہا کہ تجھے موت نہ آئے جب تک تو بدکار عورتوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ تو آج وہ لوگ جو کسی نہ کسی بہانے، چاہے گیجٹس یا اسکرینوں یا پھر اللہ نہ کرے پرسن بدکار عورتوں کے پاس آتے جاتے ہیں، اصل میں یہ ان کو ماؤں کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کیونکہ آج کا ہمارا پارہ بھی یہی ہے، شریعت بمقابلہ شہوت، شہوت کی آگ جس میں آج غیروں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ قرآن پڑھنے والے، یہ خود کو مسلمان کہلانے والے، یہ وہ جن کو آسمانوں سے پکاریں پڑتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، وہ بھی اس آگ میں جل رہے ہیں۔ آج کے دور کا ناسور اس بارے میں ہم دیکھنے والے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ گھر کی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر باہر کی گندی عورتوں پہ نظریں تو کیا، اور بھی بہت کچھ ہے۔ گھر میں خرچ کرنے کو شاید پیسہ بھی نہ دیں، اور باہر لٹانے کو، گلچھڑے اڑانے کو، اور بہت کچھ۔ شادی تو کوئی ایک کرتا ہوگا، وہ بھی کسی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے، لیکن اکثر پھر گھر میں رہ کر بھی وہ اپنی بیویوں کے حقوق نہیں دے پاتے۔ یہ بات اگر صرف اتنی ہی ہوتی تو کافی تھی۔ بات اس سے بھی بدل گئی، کیونکہ اب آپ خواتین ہیں تو میں صرف آپ کی بات نہیں کروں گی،
آج شہوتوں نے وہ آگ جلائی کہ ہماری باحیا عورتیں اور ہماری بڑی محسنات قلعہ بند شادی شدہ عورتیں بھی غیر مردوں کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ آج جو ہمیں اپنے ارد گرد ماحول دکھتا ہے، میں پھر کہوں گی، میں کوئی ویسٹرن ماحول کی بات نہیں کر رہی، وہاں تو شروع سے ایسا تھا۔ وہ تو آج سے 10-20 سال پہلے بھی ہم سنتے تھے، وہاں گوریاں اور گورے اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور وہاں اور یہ، میں ان کی بات بالکل نہیں کرتی، مجھے ان سے بڑی ہمدردی ہے معذرت کے ساتھ، سارے مسلمان مجھے معاف کر دیں، مجھے غیر مسلموں کے ساتھ بہت ہمدردی ہے، کیونکہ پچھلا پارہ یاد کیجئے، کیونکہ ہم نے اب ان کے لیے کوششیں تو چھوڑیں، دعائیں بھی نہیں شروع کی تہجدوں میں، ان بچیوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ اللہ انہوں نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے تو ان پہ احسان کر اور اپنی ہدایت کے خزانے ان پہ کھول دے، اپنی قیمتی چیزوں کو ان کو دے دے۔ ہم نے تو سچی بات ہے ان گوروں کے لیے ابھی صحیح معنوں میں رو دھو کے دعائیں بھی نہیں کی۔ ان کا کیا قصور ہے؟ کل انہوں نے بچ جانا ہے، ہم نے پکڑے جانا ہے۔ لکھ کے رکھ لیجئے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے کر بہت سے غیر مسلم آج جو ہمیں اپنے ارد گرد دکھتے ہیں، قیامت کے دن بچ جائیں گے، کیونکہ کافر کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کو پیغام پہنچا اور پھر اس نے ڈینائی کیا، تو پیغام تو ہم پہنچائی کوئی نہیں رہا۔ اللہ نے کل آپ کو ایک سبق دیا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور آج امت کو وہ سبق بھولا ہوا ہے، واللہ بھولا ہوا ہے، کیونکہ امت اپنی ذات کے لیے جی رہی ہے، امت اپنی خوشیوں کے لیے جی رہی ہے، امت اپنے غموں کے لیے جی رہی ہے، امت کے خواب اپنے بچوں کے لیے ہیں، امت کے اندیشے اپنے بچوں کے لیے ہیں، امت کے سارے ارمان اور سارے فکر صرف اپنی نسلوں کے لیے ہیں، اور وہ بھی یہ کہ ان کے گھر بن جائیں اور ان کی شادیاں ہو جائیں اور ان کے رشتے ہو جائیں۔ جب امت مسلمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتی ہے تو شہوتوں کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ چنگاریاں تو ہر دور میں رہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ چنگاریاں شعلے بن کر ہماری نسلوں کے نسب کو کھا گئیں۔ آج مسلمان گھروں میں بھی ولد الزنا پیدا ہونے لگے۔ آج لو چائلڈ کے نام پر اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ پھر اس بچی کو لے جا کر دوسروں کے پاس، اور کیا کہانیاں میں بیان کروں یہاں بیٹھ کر، یہاں وقت نہیں ہے، نہ میں آپ کو کہانیاں بتانے کے لیے بیٹھی ہوں ادھر، لیکن صرف آپ کو ایک شعور دلاؤں گی کہ جب ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ نہ ہمارے مردوں کی نکاحیں پاک رہیں اور نہ ہماری عورتوں کی عصمتیں پاک رہیں۔ جب عورت اپنا لباس اور حجاب ڈھیلا کر لیتی ہے نا تو مردوں سے غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے، کہ آج کتنی تیزی سے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی۔ آج امت مسلمہ 180 نہ بھی کہوں تو کوئی 90 یا 100 کے بٹوین تو گھوم ہی چکی ہے۔ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آج ہم ہر رشتے میں دیکھ لیجئے، باپ بیٹی سے شروع کر لیجئے، بھائی بہن سے شروع کر لیجئے، اور شوہر بیوی کو کر لیجئے، اور اسی طرح سے منگیتر اور منگیتری کو کر لیجئے، ہر رشتہ اپنی اصل جگہ سے ہٹا ہوا ہے۔ پارے کے شروع میں ہم کچھ آیات پڑھنے والے ہیں کہ جہاں سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کی تو خواہش کیا ہے کہ شریعت کے مقابلے میں شہوات کو دین بنا دیا جائے، اور آج وہی دور ہے۔ تو خیر، جریج کا واقعہ کیا ہوا؟ ماں بد دعا دے کر چلی گئی۔ ہوا کیا کہ بنو اسرائیل میں جریج کے بارے میں چہ میں گوئیاں ہونے لگی۔ کچھ لوگ ان کی عبادت پر حسد کرنے لگے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل ذی نعمت مخصود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ خود تو کوشش نہ کی عبادت کر کے، محنت کر کے وہ مقام لینے کی، لیکن ان کی خواہش تھی کہ جریج بدنام ہو جائے اور اس کو پستیوں میں ڈالیں اور اس کو عبادات سے ہٹا کر فسق و فجور اور فحاشی اور بدکاری میں ڈال دیں، اور آج یہ عام ہے۔ آج لفظ دیندار، مولوی اور اس طرح کے لفظوں کو بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو کہ یہ دیکھیں ہیں تم نے دین والے، یہ تم نے دیکھے ہیں درس دینے والے، یہ ٹون بتاتی ہے کہ ان کے دل میں کوئی گڑبڑ ہے اور نہ جانے کیا کچھ۔ خیر، یہاں تک حسد میں بھڑے کہ انہوں نے
تو ان کے خلاف پلاٹنگ شروع کر دی۔ اب ہوا کیا کہ بنی اسرائیل کا یہ وہ دور تھا، معذرت کے ساتھ، جو آج امت مسلمہ کا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا اور حدود کو پامال کرنا شروع کیا۔ جس طرح آج مسلم عورت کو پردے اور حجاب کا حکم ہے، بالکل اسی طرح بنی اسرائیل یعنی تورات کے ناطے ان میں بھی عورت اور مرد کی لمٹس قائم تھی۔ میرے پاس ایک بک ہے، کبھی زندگی رہی تو پڑھاؤں گی، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی وہ کتاب ہے جس میں زنا اور اس کی تباہ کاریاں ہیں، قرآن سنت سے بڑی بک ہے۔ اس کا ایک جملہ کہہ دیتی ہوں کہ تورات میں زانیہ عورت کے لیے جو لفظ ہیبرو لینگویج میں استعمال ہوا، اگر ہم اس کو اپنی اردو میں استعمال کریں تو بڑا سلینگ لفظ ہے۔ دل نہیں کر رہا یہاں بولوں، بس اتنا سمجھ جائیے کہ ان کو بھی یہ برا لگتا تھا۔ جب قومیں شریعت کی بجائے شہوات پرست ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہٹتی ہے وہ لباس اترتا ہے۔ ابلیس نے بھی پہلا حملہ آدم اور حوا کے لباس پہ کیا تھا۔ کھلایا پھل تھا لیکن اثر لباس پہ آیا، اور جدھر کمائی میں رزق حرام آئے گا اس کا ظاہری اثر لباس مختصر ہوگا۔ اور پھر عورتوں مردوں کا اختلاط، مکسنگ شروع ہو گئی۔ مردوں کی مجلسوں میں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے شریک ہونے لگی اور مرد بھی عورتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ یہ ہے آج ایک ناسور۔ اب بیوی سے تو لہسن پیاز کی بو آتی ہے، تو آفس میں جو سیکٹری بن ٹھن کے پتہ نہیں گوچی کا کہ کس کا پرفیوم لگا کے آتی ہے، کس میں کشش ہوگی، اور اس کے کپڑے اور اس کے کپڑے۔ لہٰذا بنی اسرائیل میں زنا، بدکاری اور سرکشی اور طغیانی، یہ 4 لفظ لکھ لیں۔ زنا، بدکاری، طغیانی اور سرکشی کی وبا پھیل گئی۔ جریج کی ماں کی بد دعا کے بعد بنی اسرائیل ان کی پاکیزہ زندگی کو داغدار کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اسی بستی میں ایک عورت تھی، بدکار تھی، جس کو اس دور میں طوائف کہہ لیں، آج اس کا کوئی بھی خوبصورت سا نام رکھ لیجئے جو دل چاہے۔ نہایت خوبصورت عورت تھی، کہتے ہیں کہ لوگ اس کی خوبصورتی کی مثال دیا کرتے تھے، یعنی جیسے آج اب مس ورلڈ کہہ لیں، بیوٹی کوئین کہہ لیں۔ انہوں نے کچھ ایسا پلان کیا کہ اس عورت نے کہا کہ دیکھو، اگر تم چاہو نا تو میں جریج کو اپنے دامے فریب میں پھانس لوں گی۔ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ خیر وہ فاحشہ عورت خوب بنی ٹھنی، یہ عورت کا حق ہے، لیکن دوسروں کو دکھانا یہ ظلم ہے۔ آج ہم عورتیں گھروں میں یا پھر خواتین میں بالکل ویسے ہوتے ہیں جیسا ہمیں نہیں ہونا چاہیے، عموماً، عام طور پہ نہیں، لیکن باہر ہم ویسے بن کے پھرتے ہیں جیسا ہمیں وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز باہر جا کر پہننی تھی وہ آپ اندر گھروں میں پہننے لگ گئے، اور جو اندر پہننی تھی وہ باہر پہننے لگے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ٹراؤزر کی جگہ شرٹ اور شرٹ کی جگہ کوئی ٹراؤزر پہن کے باہر چلا جائے تو کیسا لگے گا؟ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ سر سے پاؤں تک بنی ٹھنی سجی ایک عورت خوشبوؤں کے تھوڑے سے سپرے کرتی، وہ گھڑی دیکھتی کب گاڑی آ رہی کب آ رہی، اور ٹپ ٹپ کر کے ہیل پہن کر، مہنگا سا پرس لے کر، سی تھرو کپڑے پہن کر شادی ہال میں چلی جاتی ہے۔ اس کو نہیں پتا میرے باہر سے نکلنے سے لے کے شادی سے واپس آنے تک کتنے مردوں کے ساتھ میرا تعلق لکھا جا چکا ہے، کسی بھی درجے کا ہو۔ یہ ہے شہوت کی آگ، یہ ہے وہ آگ جس میں آج امت مسلمہ کہیں ماڈرنزم کے نام پہ، کہیں عزت کے نام پہ، اور پتہ نہیں کس کس نام پہ مگن ہو چکی۔ اس عورت نے بھی یہی کیا، خوب اچھی بنی ٹھنی جریج کی خدمت میں پہنچی اور ان پر ڈورے ڈالنے لگی، لیکن انہوں نے اس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اب فاحشہ عورت نے ایک چال چلی، ایک چرواہے کے پاس گئی، شیفرڈ، چرواہا، بکریوں کو چرانے والا، بالکل جریج کی جھونپڑی کے پاس رہتا تھا، اور اس چرواہے نے اس فاحشہ سے بدکاری کی۔
وہ عورت پریگننٹ ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوا تو ایک دن جریج کوٹری میں تھے اور باہر آوازیں آنی شروع ہو گئی. بستی کے لوگ اس عورت کے پیچھے تھے اور عورت کے ہاتھ میں نیو بورن بیبی تھا. آوازیں سن کر یہ بھی باہر آ گئے اور لوگ اسے کہہ رہے ہیں اے فاحشہ بتا یہ کس کا بچہ. تو سارے مجمع کے بیچ میں اس عورت نے کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے، جبکہ وہ اس کا نہیں تھا. لوگ تو پہلے ہی چاہتے تھے، پلاننگ تو پہلے سے ہوئی بھی تھی. انہوں نے یہ خبر سنتے ہی جریج کو مارنا شروع کر دیا، اس پہ چڑھ دوڑے، عبادت گاہ سے باہر گھسیٹا، اسے ڈھا دیا اور ان کو خوب مارنے پیٹنے لگے. جریج نے پوچھا ہوا کیا، وجہ کیا، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس بدکار عورت سے منہ کالا کیا ہے اور یہ بچہ تمہاری اسی گناہ کا نتیجہ ہے. جریج نے کہا ٹھہرو، جاؤ اس بچے کو لے کر آؤ. لوگ اس بچے کو اس کے پاس لے آئے. جریج نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، یعنی میں اپنی حساب سے کچھ عبادت کر لوں. وہ نماز پڑھ کر بچے کے پاس آئے اور کہتے کہ اس کے پیٹ کو ہلکا سا دبایا اور کہا بتا اے بچے تیرا باپ کون ہے. اب کتنی انجوجل بات ہے. اللہ کی قدرت سے وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. اب اتنی انجوجل بات حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوئی تو سب کو پتہ ہے. یہاں شاید آپ میں سے کوئی پہلی دفعہ یہ واقعہ سن رہا ہوگا، حالانکہ بخاری کا واقعہ ہے. جو ہی بچے کو بولتا دیکھا تو وہ تو شرمندہ اور پریشان اور جریج کو بوسے دینے لگے، کبھی ان کو تبرک کے طور پہ چھونے لگے اور شرمندگی کے ساتھ ان سے معافیاں مانگنے لگے. اب تو ان کی نظروں میں ایک بہت پہنچے ہوئے بن گئے نا کہ بچہ بول اٹھا. کہنے لگے کہ جریج ہمیں اجازت دیجیے کہ اب ہم آپ کی اس جھونپڑی یعنی آپ کے اس عبادت خانے کو سونے کا بنا دیں، کیونکہ عیسائیوں میں عبادت گاہوں پہ سونا چڑھانا بڑا عام تھا. تو جریج نے کہا کہ نہیں، بلکہ مٹی سے ویسی ہی بنا دو جیسی وہ پہلے تھی. مٹی کی ہی جھونپڑی چاہیے. لوگوں نے بنا دی اور اس وقت جو بات تھی وہ یہی تھی کہ جریج نے کہا کہ تمہارا قصور نہیں ہے، مجھے تو میری ماں کی بد دعا لگی ہے کہ تجھے موت نہ آئے جب تک کہ تو ایک بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. تو یہ ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا یا پھر جہنم کا دھواں. اپنی ماں کی بد دعائیں لینے سے بچیں. دوسری بات اس میں جریج کی عبادت اور ان کی نیکی کا بھی ذکر مل گیا آپ کو مجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عبادت کی اتنی قدر ہے کسی بھی انسان کی کہ جب وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک بچے کو بھی بلوا سکتا ہے. تو یہ ہے ماں کی دعا کی طاقت. اپنی ماں کی دعائیں لینے سے بھی پیچھے نہ رہیں اور ان کی بد دعائیں لینے سے بھی بچیں. یہاں ایک بات ماں کو بھی کہوں گی، وہ ستائیں، وہ کھپائیں، وہ رلائیں، وہ نہ پوچھیں، وہ نماز نہ پڑھیں، وہ گندگی بےہودگی میں ڈوبے ہوں، کبھی اپنے بچوں کو پھر بھی بد دعا نہ دیں. کیونکہ اللہ جیسے ماں کی دعا جلدی سنتا ہے نا، ویسے بد دعا بھی جلدی سنتا ہے. کیونکہ جو ماں کی دعائیں ہوتی ہیں نا وہ سیدھی دل سے نکلتی ہیں، تو اسی طرح ماں کی آہ بھی دل سے نکلتی ہے. تو اس پہ وہ کمنٹ بھی یاد رکھیے کہ جو بچے یا جو بڑے اب جو بوڑھے ہو گئے ہیں بچے، وہ بھی اپنی ماں کی کہیں بد دعا کا شکار تو نہیں، جو گھنٹوں شہوت کے ابھارنے کے ذرائع کو دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد دعا کی طاقت کے بعد پارے کے موضوع کو تھوڑا سا آپ کے سامنے کھول دوں اور یہ بات سے پھر سارے پارے میں آپ کے کام آتی ہیں. تو شریعت بمقابلہ شہوت، یا پھر آپ کہہ لیں شہوتوں کی آگ، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کس طریقے سے ہوتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نجم میں، الا اللمم، چھوٹے موٹے گناہ کو لمم کہتے ہیں. اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں دیکھی. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ پا کر رہے گا. تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، یعنی شہوت بھری نگاہوں سے ایک مرد کا ایک عورت کو دیکھنا،
اور ایک عورت کا مرد کو دیکھنا. اب مجھے یہ بھی کہنے دیجیے، کیونکہ پہلے تو کوئی کہیں جا کر دیکھتا ہوگا نا، کوئی سام تو بیٹھ میرے پاس تجھے دیکھتا رہوں یا دیکھتی رہوں، یہ فلموں میں سنتے ہوں گے نا. اب تو یہ گیجٹ اور یہ اسکرینیں بڑی بڑی اور گلوکار اور اداکار اور کرکٹر، آپ جسم کا ایک ایک انگ دیکھیے مطلقاً مرد کا عورت کو اور عورت کا مرد کو دیکھنا منع نہیں ہے. عورت چونکہ حجاب میں ہوگی، مرد ایک نظر دیکھے گا، نظر جھکا لے گا. اسی طرح ایک عورت جا رہی ہے، سامنے مرد ہے، ظاہر ہے کہ بات کرنے میں ادھر ادھر آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب ایک مہذب طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں کسی بھی موقع پہ. لیکن یہاں دیکھنے سے مراد شہوت، ڈیشنگ، ہاؤ نائس، آئی ایم ڈائنگ فار ہم، ہیز فلاں، میں تو مر ہی جا رہی ہوں، میں تو مر جاؤں گی اس پہ. اور پھر وہ سارے ہیروز اور وہ سارے جن کے وہ فینز ہیں. آج سے کچھ سال پہلے، نام نہیں لیتی، آپ سے قریب ہی ایک ملک ہے، وہاں ایک ہیرو آیا تھا، یعنی سنگر تھا کنسرٹ میں. جو ہی وہ وہاں گیا، جو آڈینس میں آئی ہوئی خواتین تھیں وہ بے قابو ہو کر سٹیج کی طرف بھاگی، اور اتنی عورتیں وہاں سٹیج کی طرف بھاگیں کہ بھگدڑ مچ گئی، حتیٰ کہ کچھ گڑبڑ بھی ہوئی. اور انہوں نے سب کو چھوڑ کر 2 مسلمان لڑکیوں کو تصویروں میں پورے شہر کے اخباروں میں دکھایا کہ یہ بھی 2 تھیں، حجاب پہنے ہوئے تھے. مر گئیں اس کے اوپر، چوٹیں لگ گئی، زخمی ہو گئے لوگ. کیا یہ شہوت نہیں ہے؟ تو حدیث دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ پا کر رہے گا. تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، میٹھے بول، لو سٹوریز، سانگز، ڈائلاگز. اور دل تمنا اور خواہش کرتا ہے، اس کو فیلنگز اور ایموشنز اور سینٹیمنٹس جو مرضی کہہ لیں. اور شرم کا اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے 2152 نمبر کی. تو کیا پتہ چلا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں تھیں، ہمیشہ تھیں، لیکن آج تو اس کے لیے میدان تیار کیا گیا. آج اگر ہم اپنے جینے میں دیکھیں تو شادی وہ موقع ہوتا ہے جہاں ایک گھر کی اور ایک خاندان کی ابتدا ہوتی ہے، ایک نئی نسل آنے کا بیج پڑتا ہے شادی پہ. آپ صرف شادی کے وہ چند دن جس کو رسم و رواج کے نام پہ، پہلے تو 3 دن پہلے سے شروع کرتے تھے، اب 2-3 مہینے پہلے، ویکینڈز، آج اس کے گھر ڈھولک پارٹی، تو آج اس کے، چلیے چھوڑے ہماری بلا سے. لیکن جو ماحول ہے ہماری مہندیوں کا اور جو ہماری فلاں چیزوں کا فلاں کا، کیا شہوتوں کو بھرنے والا نہیں؟ دلہا کے دوست لڑکے ہیں کہ ہجڑے ہیں؟ اور دلہن کی سہیلیاں یہ ہجڑی ہیں، ایموشن فری لوگ ہیں، یہ بھائی بہن بن کے آتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے ادھر. اور وہ جو ناچ اور گانے اور رقص اور یہ سب کچھ ہے، یہ شہوتوں کی آگ جلاتے ہیں. ہر شادی پہ نگاہوں اور دلوں میں کتنے ہی نہ ختم ہونے والے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. تو شہوت کہتے ہیں کسی چیز کی خواہش کو، اور اس سے محبت اور اس کی خواہش، شوق رکھنا، یعنی ایسی چیز سے محبت جس کو حاصل کرنے کی رغبت بھی ہو. اسلام شہوت کس کو کہتا ہے؟ کہ انسانی طبیعت میں، انسان کی فطرت میں موجود ہے. یہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کل کے پارے میں آپ سورۃ آل عمران کے 13 یا 14 نمبر آیت میں پڑھ چکے ہیں. مرد اور عورت کے درمیان شہوت ہی ہوتی ہے تو ایک گھر بنتا ہے. شوہر بیوی کے بیچ میں اٹریکشن نہ ہو تو ایک چھت کے نیچے کبھی بھی نہ رہیں. آگ اور پانی کو کیسے اکٹھا رکھیں گے؟ اسی طرح نفس کا کسی چیز کی طرف جب شوق آتا ہے، سوال لکھیے کہ شہوت سے اتنی آگ لگ جاتی ہے تو پھر اللہ نے پیدا کیوں کی؟ تو میں آپ سے پوچھوں کہ سوئی گیس سے آگ نہیں لگ جاتی؟ تو اللہ نے کیوں پیدا کی؟ کھانا پکاؤ، پانی ابالو. تو جیسے آگ سے ضرورت پوری کرو گے تو فائدے کی چیز ہے، اور اگر آگ کو تم لگا کے چھوڑ دو گے تو تمہارے کمرے کے پردے جلا دے گی. شہوت کیوں پیدا کی؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ شہوات اور لذات ہمارے لیے اس لیے پیدا کی تاکہ ہم اس سے اپنی مصلحتیں حاصل کریں، دنیا کا نظام چلانے کے لیے. پھر کھانے پینے کی شہوت ہے، لذت ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتی تو دنیا کا کام کیسے چلتا؟
اللہ نے نکاح کے ذریعے عورت اور مرد کے بیچ میں شہوت کی تسکین اور اس کو پورا کرنے کا ذریعہ رکھ دیا، نت نئی کھانے بنا کر انسان کے کھانے کے تعلق کو پورا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے دی کہ بندہ اس دنیا میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ ساری چیزیں آخرت کی نعمتوں کا تعارف بھی ہے۔ اگر دنیا